اللہ کے نام سے اور کروڑ ہاتھ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن۔ ادویات کی معلومات کی اس سیریز میں آج ہم شوگر کی دوائی ولگیٹ ایم کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ولگیٹ ایم کس طریقے سے شوگر کو کنٹرول کرتی ہے، جسم میں داخل ہونے کے بعد یہ اپنا اثر کب شروع کرتی ہے، اس کی کتنی دوا کھانی چاہیے، کون سے مریضوں کو اس کا دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، گردوں کے مریضوں میں اس دوا کا استعمال کتنا مؤثر ہے، اور جو 65 سال سے زائد کے افراد کے جو عمر کے افراد ہیں ان میں اس دوا کا استعمال کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تمام سوالات ہمارے آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز تواتر کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں۔ ولگیٹ ایم شوگر میں استعمال ہونے والی ایک عام دوا ہے۔ یہ گیٹس فارماسیوٹیکلز کمپنی تیار کرتی ہے۔ اس کے اندر 2 قسم کے انگریڈینٹ پائے جاتے ہیں، ایک ولڈاگلیپٹن اور ایک میٹفارمن۔ یہ ایسے مریضوں کو دی جاتی ہے جو پہلے گلمپرائڈ جیسا کہ ایمریل، گیٹریل وغیرہ کا استعمال کرتے رہیں اور ان کی شوگر صحیح طریقے سے کنٹرول نہ ہو رہی ہو، یا ایسے مریض جو پہلے گلوکوفیج، میٹفارمن کا استعمال کرتے ہوں، یا ایسے مریض جو پہلے انسولین کا استعمال بھی کرتے ہوں اور ان انسولین کے استعمال کے ساتھ ساتھ ان کی شوگر کنٹرول نہ ہو رہی ہو، تو ایڈیشنل کے طور پر ان کو انسولین کے ساتھ یہ گولی بھی دی جاتی ہے۔ اس کے اندر جیسا کہ پہلے بتایا کہ 2 انگریڈینٹ ہوتے ہیں، ایک ولڈاگلیپٹن اور ایک میٹفارمن۔ ولڈاگلیپٹن گلیپٹن فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ پینکریاز جو ہمارا لبلبا ہوتا ہے اس پہ اثر انداز ہوتا ہے اور اس کے الفا اور بیٹا سیل دونوں پر اثر کرتا ہے۔ ایک سائڈ سے یہ لبلبے کو، پینکریاز کو انہانس کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انسولین پروڈیوس کرے جسم کے اندر۔ آپ جانتے ہیں کہ انسولین ہی شوگر کو کنٹرول کرتی ہے۔ جب جسم کے اندر زیادہ مقدار میں انسولین پروڈیوس ہوتی ہے تو شوگر کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ دوسری طور پہ یہ گلوکاگون پر اثر کرتا ہے اور گلوکاگون کی جو پروڈکشن ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ گلوکاگون کے پروڈکشن کم ہونے سے جسم کے اندر گلوکوز یا شوگر کی مقدار کم مقدار میں پروڈیوس ہوتی ہے۔ اس طریقے سے یہ 2 طریقوں سے شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ پہلے میں یہ انسولین کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے اور دوسرے میں یہ جسم کے اندر شوگر کی مقدار کو کم پیدا ہونے دیتا ہے۔ اس کا دوسرا انگریڈینٹ میٹفارمن ہے۔ یہ وہی میٹفارمن ہے جو گلوکوفیج وغیرہ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ میٹفارمن انسولین کی جو ریزسٹنس ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر انسولین ریزسٹنس پائی جاتی ہے کہ انسولین بند تو رہی ہوتی ہے لیکن انسولین نے جا کر جس جگہ پر لگ کر اپنا کام کرنا ہوتا ہے، جس دروازے سے اندر جا کر اپنا کام کرنا ہوتا ہے، وہ دروازہ بند ہوتا ہے اور انسولین اندر پہنچ نہیں سکتی۔ اس کو ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ میٹفارمن اس ریسیپٹرز پہ جا کر لگتی ہے اور اس گیٹ کو، اس دروازے کو کھول دیتی ہے، نتیجتاً زیادہ مقدار میں انسولین اندر پہنچ جاتی ہے اور اپنا کام بہتر طریقے سے سر انجام دیتی ہے۔ اس طرح یہ انسولین کی افادیت میں اضافہ کرتی ہے۔ دوسری طرف آنت کے اندر، چھوٹی آنت کے اندر جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس کے اندر گلوکوز جذب ہوتا ہے، وہ چھوٹی آنت کے اندر سے جذب ہوتا ہے۔ شوگر کی مقدار چھوٹی آنت میں جذب ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی آنت میں اثر انداز ہوتا ہے اور شوگر کے جذب کرنے کی صلاحیت کو بہت حد تک کم کر دیتا ہے۔ اس طرح شوگر جو ہم خوراک میں کھا رہے ہوتے ہیں کم مقدار میں خون میں جذب ہوتی ہے اور شوگر کی مقدار کنٹرول میں رہتی ہے۔ اب یہ دوا 4 طریقوں سے شوگر کو کنٹرول کرتی ہے۔ پہلے طریقے میں انسولین بناتی ہے اور دوسرا جگر کے اندر گلوکاگون کی مقدار کو کم کر کے کم مقدار میں شوگر پروڈیوس کرتی ہے۔ تیسرا انسولین کے ریزسٹنس کو بڑھاتی ہے اور چوتھا یہ ہے کہ وہ جو ہے گلوکوز اس کی پروڈکشن کو، اس کے ابزارپشن کو کم کر دیتی ہے، نتیجتاً کم مقدار میں گلوکوز جسم کے خون کے اندر داخل ہوتی ہے اور شوگر بہتر طریقے سے کنٹرول میں رہتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا استعمال گردوں کے مریضوں میں کیسا ہے۔ ایسے مریض جن کے گردے بہتر طریقے سے کام کر رہے ہوں، ان کا GFR ریٹ اچھا ہو، وہ 50 اور 1000 والی دن کی 2 گولیاں استعمال کر سکتے ہیں، اور ایسے مریض جن کے گردے نارمل پوزیشن میں کام کر رہے ہوں وہ 50-500 کی 1 گولی صبح اور 1 گولی شام استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے مریض جن کا GFR 35 سے کم ہو ان کو 50-500 کی دن میں 1 گولی ہی دی جا سکتی ہے، اور ایسے مریض جن کا 35 سے GFR کم ہو ان کو اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے گردے سے صحیح طور پہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر ہم ان کو مزید اس گولی کا پہ دے دیا جائے گردوں پہ ایک مزید افیکٹ پڑ سکتا ہے۔ ایسے مریض جن کی عمر 65 سال یا 65 سال سے زائد ہو چکی ہو اس کو بھی اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس عمر کے اندر گردوں میں کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ایک ایکسٹرا برڈن کے طور پہ یہ دوا دے دیں
تو ایک ایکسٹرا لوڈ گردوں پہ پڑ سکتا ہے، اور گردوں کے فیل ہونے کا یا گردوں کے خراب ہونے کا یا گردوں کی بیماری کا کوئی اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے مریض جو اس دوا کا استعمال کر رہے تھے اور اب ان کی عمر 65 سال ہو چکی ہے، تو ان کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کو کوئی متبادل دوا دے سکے۔ جتنی ڈوز میں نے بتائی ہے یہ تو گردوں کی کیفیت کے مطابق ہے۔ ڈاکٹر آپ کی شوگر کی جو ہے مقدار، اس کو دیکھتے ہوئے، آپ کی شوگر کی ویلیو کو دیکھتے ہوئے آپ کی دوا کا تعین کر دیتا ہے۔ ایسے میں چونکہ یہ مریض متواتر اس دوا کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے استعمال سے جسم میں وٹامن B12 جو ہوتا ہے اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے، تو ایسے مریضوں کو وقتاً فوقتاً چاہیے کہ وٹامن B12 کے سپلیمنٹ، میتھیکوبال ٹیبلٹ وغیرہ کا استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے جو ممکنہ سائیڈ ایفیکٹ ہے، اس میں متلی، سر چکرانا، پیٹ میں درد یا بعض کنڈیشن میں لوز موشن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دوا کے مسلسل استعمال سے آہستہ آہستہ یہ سائیڈ ایفیکٹس کم ہوتے جاتے ہیں۔ اور مزید یہ ہے کہ اگر آپ کی شوگر کنٹرول رہتی ہے تو آپ کے گردے بھی بہتر طور پہ کام کرتے ہیں، اس لیے شوگر کو بہتر طور پہ کنٹرول کریں۔ اگر کوئی گردوں کا مسئلہ ہو تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کریں۔ اللہ حافظ۔